ملتمس ہوں ذاکر مظلوم کربلا برادر محترم عارف حسین خان بلوچ صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں۔ ان کے بعد عزت مآب پروفیسر سید حافظ اون محمد شیرازی صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ کتنا پڑھنا ہے؟ خیر دست مناجات درگاہ قاضی الحاجات برائے ظہور حجت یگانہ امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ رزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا قائم یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد یا سند یا مستند یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ملک اللہ ذکر پاک منظور تے مقبول فرما۔ جملہ مومنین مومنات ڈٹو رہا عبادت شمار فرما۔ پانیان مجلس دے مال رزق عزت آبرو توفیقات اضافہ فرما۔ ملک اللہ جو حاضر بیٹھن گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ ذکر دے صدقے تنگ دستہ دے حال تے رحم فرما۔ بیمارہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ذکر دے صدقے تنگ دستہ دے حال تے رحم فرما۔ اس طرح کو قیام قیامت شبیر دے ذکر نال ملک اللہ آباد تے شاد فرما۔ ملک صاحبان دیئے پھوڑی وچھائی لنگر نیاز تو عام صحیح محنت عبادت شمار فرما۔ میرے بھائی ملک توقیر کنال بھیراما پتران دے خاندان دے آباد تے شاد فرما۔ جتنے بیٹھے ہو ہر بندہ اپنے آپ تے او جب سمجھ کے امین آکھے مالک ہادی برحق حجت دورہ حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ آیت القبرہ وارث خون حسین وارث انبیاء وارث کربلا منتقم آل محمد ہادی کائنات شہنشاہ زمن عسکری دے چندے ظہور التاجیل فرما۔ اسا گناہگاراں کو پر تقصیراں کو خطا کاراں کو انہاں دی پاک نالین دے بوسے دے قابل بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسمیع البصیر۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے صاحبان بلند آواز نال صلوات۔ صلوات۔ اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو۔ گزارش ہے اگر تھوڑے تھوڑے اگاں آونیو آنا ملک صاحب یہ اگے آدھا رہے تھوڑا جو ماحول بنونے یا جڑا پیچھا بیٹھے ہو یا اس سائیڈ آلے بیٹھے ہو سامنے آلی جگہ تے آونیو آدھا تا کڑوتا سا ہی پچھلا کو اگر آونین تا سا اے تو سا اٹھی پاو بابا اے سامنے آپ مہربانی سے اللہ مولا تک سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وط بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جہاں بندہ علی امام سجاد بلند کر کے غدیر دی سنت نعرہ حیدری
سلوات میں پڑھو جی میں گھرانہ لائی کے سلوات بلند نواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین الذی من علینا بالبکاء علی الحسین واجرا دموا آیوننا فی مصائب الحسین ثم الصلاة والسلام على سید الکونین والدارین محمد المصطفى صلوات ناراض نہ تھیویں میری زخمی اماں تیری قبر چھڑیں دی پیاں بی بی آدھیے کھڑا رات روندہ ہے میڈا قیدی بچڑا اوندی سنگت کریں دی بسم اللہ سائیں اللہ مولا تھوڑا ٹورے قبول فرما تیمور بیرا تھوڑا جا آواز کو بسم اللہ صحیح ہو پڑھ دا جی بسم اللہ صحیح حکم ہی سے مصائب دا مگر اتنی گل یاد رکھا ہے شبیر بادشاہ دی مجلس کھڑوتا 12ویں دا پارا ہے قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادا جڑی قبر تے آئی کھڑی ہے اوئی زخمی ہے جہدی قبر تے آئی کھڑی ہے اوئی زخمی ہے تے آدھی کھڑی ہے ناراض نہ تھیویں میری زخمی اماں تیری قبر چھڑیں دی پیاں بی بی آدھیے کھڑا رات روندہ ہے میڈا قیدی بچڑا اوندی سنگت کریں دی بی بی آدھیے نہیں باغی وطن تے دفن تھی دے یا گال سجیں دی پیاں قبر کو نالا کے پیا دیے جیندی ہر دیوار تے خون ہے میڈا او ملک دویندی سبحان اللہ بسم اللہ صحیح میں تو تھوڑی ہے دے انتظار اچھ کھڑا ناراض نہ تھیویں میری زخمی اماں تیری قبر چھڑیں دی پیاں بی بی آدھیے کھڑا رات روندہ ہے میڈا قیدی بچڑا اوندی سنگت کریں دی
بند میں اگلا پڑھنا ہے۔ ملک صاحب ایک گل کی تھی اس ماں دی قبر تے اوکے پند کر کے کربلا آئی، اے سامنے اللہ دا گھر ہے، شبیر دا گھر ہے، قسم جا کے پیادہ برا دی قبر تے کھڑ نہیں سنگی جھن پئیے، برا دی قبر کو ہاں نہ لا کے پیا دیے میڈا ایو سفار اخیری آئی، نئی وطن تے قبر نصیب میں کلا شام دیرا وچ مرنے تے کو پیو دا شہر آدھی ہے میری موت سنی پڑھ فاتحہ چھوڑے میرے ہن حالات عجیب تے کو راہی اطلاع دے سن تیری مر گئی تے کو مسافر اکشن تیری بھیڑ مر گئی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میڈائیو سفار اخیری ہے، نئی وطن تے قبر نصیب میں کلا جڑے ہے حالے تک نہیں میرے لے میں کلا شام دے راہ وچ مرنے تے کو پیو دا شہر، بولو میرے نال تے کو پیو دا شہر آدھی ہے میری موت سنے بار فاتحہ چھوڑے میرے ہن حالات عجیب تے کو راہی اطلاع دے سن تیری مر گئی بھین۔ آؤ پہ آؤ بسم میری دعا ہے جڑا حسین دے ڈکے چروندہ ہے انشاءاللہ اپنے کس کا کام ہے۔ اچھا بسم اللہ سے میڈائیو تو سا نگاہ تا میرے پاس رکھو میں مصائب کھڑا پڑا، سفار اخیری ہے، نئی وطن تے قبر نصیب میں کلا شام دے راہ وچ مرنے تے کو پیو دا شہر میری موت سنے پڑھ فاتحہ چھوڑے میرے ہن حالات عجیب آدھے میرا تریہ کوئی نہیں جڑا تیکو آ کے دسے تیکو راہی اطلاع دے سن تیری مر گئی بھین۔ سنے آسو آ گئے، عبادت ہو گئی، جتنا میں پڑھ کے جائے اتنا میں ہور پڑھنے۔ 8 سالہ دے بعد جعفر تیار حبشہ دی ہجرت تو واپس آئے، مدینے پہنچے، ادھو رسول خیبر فتح کر کے مدینے پہنچ گئے۔ 4-5 راتی جعفر تیار اپنے گھر وچ رہے، ایک رات اللہ دے رسول دی خدمت وچ حاضر تھے، آقا اجازت جو میں تجارت دے سلسلے شام ونجنا چاہوں گا۔ تھوڑا جا تیمور میرا آواز بھارے اے بیس کم کرو۔ بابا اللہ دے رسول اجازت لے رہی تھی، دنیاوی دستور مطابق جب تیاری مکمل ہو گئی نا، جعفر تیار ذہن سوچا شام جو ویندہ پہ اللہ دے رسول تو پوچھی ونج متا شام دی کوئی چیز ضرورت ہو ویسے جڑے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے او دی اکھ جانے، مسافر ہے شام بی بی جانے۔ اس ارادے نال 11 چکا لے ہو جڑا جعفر تیار اللہ دے رسول کو لے تو اتفاقاً رسول ہی کلے نہ بیٹھے، 4 ہستیاں کٹھے بیٹھی، اللہ دے رسول بیٹھے، اللہ دے ولی علی بیٹھے،
جناب سیدہ بیٹھے جناب عالیہ بیٹھے رسول دے سامنے جعفر تیار ہاتھ بدے آقا میری تیاری مکمل ہو گئی ہے میں پوچھنا آیا تو آپ شام دی کوئی چیز ضرورت ہے یار چاکا لے وہ بندہ حاضر ہی نہیں جاندے کنہ تک آواز آوے تے وہ ہے نہ کرے جعفر تیار گل کی تھی اللہ دا رسول راج رنا رو کے فرمایا میں کو ضرورت کوئی نہیں تو انہوں کو لو پوچھ جنہ کو شام دی کوئی چیز ضرورت ہو انشاءاللہ تو سا وس دے رہا ہو انشاءاللہ تو سا آباد رہا ہو بسم اللہ تھوڑا جیا سکتا ہے مجلس مہربانی فرماؤ نگاہ میرے پاس رکھو ازادارہ تا آمنا منجنا ہے تو انہوں کو لو پوچھ جنہ کو شام دی کوئی چیز ضرورت ہو علی دے سامنے ہاتھ بدے جعفر تیار سردار تو آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے علی بھی یہ جواب دیتا جڑا رسول دیتا ہے فرمایا میں کو ضرورت نہیں تو انہوں کو لو پوچھ جنہ کو ضرورت ہوئے یارا چاکلے وہ مردہ کی تا انکار بچ گئی ہیں لو مستورہ انہیں جو حکمہ آئے دو جی دیئے رسول دی دی دے سامنے جعفر تیاری میں بیٹھے جی میں نمازی تشہد اچ باندھے ہاتھ بن کے پیادے آقا دادی نہ توڑے بابے کو کوئی چیز ضرورت نہ توڑے وارث علی کو تو آقو شام دی کوئی چیز لوڑ ہے شام پہ ہمیں نہ گدی آساں اجان محمد دی دھی نہیں بولی ماں دی کنڈ پچھو 7 سالان دی زینب اٹھیے چاچا دے سامنے ہاتھ بن کے آدیا چاچا تجھے انہوں کو لو پوچھ دیں انہوں کوئی شام منجنا ہے چاچا شام میں منجنا ہے میں کو شام دی ایک نہیں میں کو دو چیزہ لو سبحان اللہ ستری ہے تو صدقے بسم اللہ کرا چاچا تجھے انہوں کو لو پوچھ دیں انہوں کوئی شام منجنا ہے چاچا میں کو شام دی ایک نہیں میں کو دو چیزہ ضرورت جڑا بندہ ذاکر نہیں ذکر سننا آیا بیٹھے اس بندے نال عارف حسین دی گل لے جعفر تیار جی میں بیٹھے ہیں دھی کو ہاں نال لا کیا جن میری دھی حکم کرو کیڑی کیڑی چیز ضرورت ہے ملک صاحب جڑا بندہ دھی رکھ دے وہ تو اتھو ہے نکل سی بی بی آدھی چاچا پہلی چیز سنو جڑی میں کو ضرورت ہے دمشق شہری جو جڑا تجارت تو فارغ تھی کہ مدینے واپس آمن لگائے نا دمشق شہر چو میں نے کہتے ہیں کہ ایسی کنیز گدی ہوائے جڑی شام دی ہر گلی جان دی ہوئے ہائے 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 امیر ہے یہ بندہ جائے ہائے نہیں کیتے جڑی شام دے ہر بازار تو واقف ہوئے شام دے ہر چوک تو واقف میری دھی تے دوجی کیڑی چیز ضرورت ہے بی بی آدھی چاچا دوجی چیز جڑی میں کو ضرورت ہے وہ اے ہے دمشق شہر شام ملک چاچا میں کو آپ نے نہ دی ایک جاگیر ضرورت پچھلے توارے تک آواز آندھی پئی ہے چرہ لو نا بابا میں کو آپ نے نہ دی ایک بھائی جان زمین دے ٹکڑے دا نام ہے جعفر تیار دے پیرائیں جو زمین نکل گئی دھی کو آن نہ لا کے دن میری دھی پہلی گل ہے زمینہ جاگیرہ ہونی ہیں پترہ کیتے تے تو میری حیام والی دھی ہیں اگر تے کو زمین ضرورت بھی ہے نا بھائی جان مدینے جتنی آنکھ زمین تیرے نہ لوا دینا شام کیوں منگنی ہے چاچا تے کو ہاتھ بن کے کھڑیا دیئے شام اس وجہ کول منگنی ہے متہ مقدر کدہی شام گھینا ہے چاچا اتھا جاگیری میری اپنی ہوئے اتھا خیمے میرے اپنے ہوئے دی دیاں گلہ سن کے بس ختم دی دیاں گلہ سن کے جعفر تیار دمشق ٹر گئے دمشق شہر شام ملک دمشق شہر چنندہ ایک دوست رہندہ ہے حبشہ دا تاجر وہ کو اطلاع دیتی آج شامی میں تیرا مہمان ہو سا اس بڑا بڑا کھانا عشائیہ پیش کیتا عبادات تک بعد دے بعد جڑا ہر کوئی سم گیا تے ادھرات ڈھلی میں بھولنا گیا گھبرانا گیا میں اس لفظ واسطے ٹھہر گیا جڑے ویلے ادھرات ڈھلی ستے ہوئے حبشہ دے تاجر دا جعفر تیار مونڈا حلے اٹھی میری گل سن حبشہ دے تاجر اٹھی بیٹھے سرکار خیر تہے طبیعت نساز ہے کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب سڈو فرمایا نہیں طبیعت میری ٹھیک ہے تے کو جگایا اس گالوں میں تیرے نالی گل کرنا چاہتا حبشہ دے تاجر دے مولا کل ڈین جو چڑھیا جڑا حکم کروا میں نوکری کرا فرمایا گل ایو جھائییں میں تیرے نال رات دی تاریکی اچ کرنا چاہتا دے مولا اچھا حکم کرو فرمایا میں تیرے شہر اچ ایسی کنیز نیمنا چاہتا جڑی شام دی ہر گلی کوچے بدار محلے چوک تو واقف ہوئے
یار چکا لے ہو تو سا چپ کر گئے ہو. حبشہ دا تاجر اٹھی کھڑے ہاتھ بن کے آدھے تھک نہیں وے پیتا ایک دفعہ وقت دساؤ کیسی کنی ضرورت ہے. فرمایا جڑی شام دی ہر گلی کوچے بدار محلے چوک تو واقف ہوئے لفظ تیرے کنہ تک آوے تا ہے اس بی بی دے راضی کرنے واسطے کریں جڑی رتوں کیاں تو آڑیاں ساڑیاں مہمان ہیں. حبشہ دا تاجر آدھے سرکار ناراض نہ تھی ہو تو میں کچھ آکھاں. فرمایا میرا سکا بھی رہا ہے کہ آکھنا چاہتے ہیں. آدھے مولا میری ایک دھی ہے 7-8 سال دا ہوں دا سن ہے اندھے مزاج دی سمجھ نہیں آن دی بازار ویندی ہے رش دے دی ہے تر رون دی ہے. مولا مکانہ دیا چھتا تے لوگا کو سوار دے دی ہے تر رون دی ہے. مولا اس ویلے ڈھیر رون دی ہے جڑا کہیں مستور کو مردان دے درمیان اوکھا ٹردہ دے دی ہے. مولا اتنا رون دی ہے غش کر ویندی ہے. مولا چاہ کے گھر گنانے ہیں غش تو وفاقہ تھیندس وط بازار ٹر ویندی ہے. باہر والے اندر والے بھائی سارے ہے کرو مشترکہ. میں وین شروع کرا لفظ توارے رومن دے ڈاہ دے جے بغوری نہ کرو تا. جعفر تیار رونی آنکھی نال فرمایا اگر تیری دھی دا اے مزاج ہے تو میں کو اپنی دھی واسطے بہت ضرورت. دوجی راہ جلے وات ہی کلے تھے دیئے سامان تجارت ویچے یا جعفر تیار جلے دوجی رات وات ہی کلے تھے. فرمایا پہلا کام ہو گیا ہے ڈسا تیری نگاہ ہے کوئی زمین دا ٹکڑا وکدہ پہ درم دینار دا کوئی مسئلہ نہیں مگر شرط ہے زمین چنگی ہوئے. مگر شرط ہے زمین چنگی ہوئے. آدھے مولا تو سا نگاہ میرے پاس رکھو جڑا میں کو ٹائم ملا گیا میں انہیں اندر ممبر چھوڑنے ذہنی ڈے اڑے نہ کرو. آدھے مولا گل تو سا اتفاقاً چکی تھی ہے اس حد دمشق شہرے کالی نے 12 میل باہروں ایک زمین دے ٹکڑے دی بولی لگنی ہے. جڑا شام دا زوار بیٹھے وہ بندہ ہائیک کرے سی جب کو سمجھ آئیے 12 میل باہروں ایک زمین دے ٹکڑے دی بولی لگنی ہے. مگر مولا اپنے بندہ کو نال لاؤ زمین دے بننے تے چکر لاؤ زمین پسند کرو. زمین اگر تو کو پسند آ گئی تو زمین دا مالک میرا دوست ہے میرے جانن والے بینامہ جانے تے میں جانا. حالے بھی ہے نہ کرو تو محمد دی دید دربار اچ بہ کے اپنے گناہ دی معافی منگو جو ایڈے وڈے ڈکھے لفظ تے میں کو ہے کیوں نہیں ہے بی بی. جلے اس دسے نا جو کل زمین دے ٹکڑے دی بولی لگنی ہے ساری رات جعفر تیار کو نیندر نہیں آئی. کیڑے لے ڈیہ چڑسی میں دھی دی زمین مل گھنسا. صبح ہوئی اپنے بندہ کو نال لا کے زمین دے بننے تے چکر لایا. کتاب اللہ لکھ دے ہو زمین دا ٹکڑا پھر اصغر سہیں جعفر تیار دے ہاں کو لگ گیا. اس جملے تے ہے کرو بابا اس پاس ہے نگاہ میرے پاس رکھو تو سب پوری مجلس دے اڑے دیکھ کے گزاریے. اے زمین دے بننے تے جو چکر لے نا تو زمین پسند آئیے. جعفر تیار حبشہ دے تاجر دا مونڈا ہلا کیا دے جلدی ٹر مالک جتنے منگ دے میں دینا. رومن دے ہوندے لفظ بے بابا ہوندے لفظ ایڈا سفر تو ہاڑی عبادت واسطہ کیتے مالک جتنے منگ دے میں دینا جول بینامہ کرا. بولی سمجھتے ہو تو ساں بجے تک اے شاید بولی لگنی ہوئے اتھا ہر خاص و عام کوئی اجازت ہوندی ہے کوئی کتنی لا دے وے. اے آدھج کھڑوتے زمین دا مالک باروین وپاری باروین دیکھن والے ایڈو جو ہی ٹرے حبشہ دے تاجر کو نال لا کے جعفر تیار اتری قدمہ تہانی نہ دے کرنا دے ایک آواز آئیے. اتھا ایک وپاری مالک کو آکے میں تے کوئی زمین دے ٹکڑے دا 5,000 دینار دینا ہے. اس آکے نہیں دینار تا تھوڑے آکے زمین میری قیمتی ہے. انہاں کو بے قدم چاگی دے انہاں دے کرنا دے ایک دوجی آواز آئیے. بے وپاری مالک کو آکے 5,000 دینار دینا ہے دیندہ 10,000 دینار دی دینا ہے. اس آکے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم چاہ کے پیادہ اکھی نال پڑے ہم حالیں تریجا وپاری نہیں بولا جڑا قیمت لاویا. جعفر تیار اتھوں آواز دیتی ہے میں تے کوئی جاگیر دا دینا 60,000 دینار. جے کو سمجھ آئیے ہوندی ہے نکل پائیے بسم اللہ کریں. پہلے کھڑے ہوئے وپاریاں دے رنگ اڑ گئے کون ایڈا وڈا تاجر آگے جائے نہ 15,000 دینار رکھے نہ 20,000 آندے آئی 60,000 دینار رکھ
زمین دے مالک دے کنا تے 60,000 دینار دا آواز ہے وپاریاں چولے دا نکلے اشارہ کر کے آدھے آمن والا تاجر اے 60,000 دینار تایا کھے جعفر تیار آدھے ہمیں آکھے زمین دے مالک آدھے 60,000 دینار میں کڑے زمین میں تے کڑے نا جعفر تیار 60,000 دینار زمین دے مالک دے ہتھا تے رکھے جڑے ویلے پائے نامے دا ٹائم ہے حبشہ دا تاجر جعفر تیار قریش جو علیحدہ گھن گئے ہاتھ بن کے آدھا کرے جعفر تیار پوتر دا نادسا جائے دینا جاگیر لمامنی آئی سیدہ دے پوتر واسطے نہیں میں تھی واسطے ودا گھن دا میں کو آدھی آئی چاچا میں تیری حیالی تھی بسم اللہ کرام بسم اللہ بس ختم باقی اتنا پڑھنا ہوں دے جتنا تو سننا ہوں دے مجلس میرے حصے دی ہو گئی نصیب دے آنسو آگے تکمیل آزادی خاطر آخری وین بینامہ میری سین دے نہ ہو گیا آج بھی جنی زندہ دلیل ہے شامت کوئی زوار قبر دی جھا گنے بینامہ میری سین دے نہ لکھیں دے بینامہ تو بعد نوکرا کے جعفر تیار آبادی نظر نہیں آنی زراعت دیوان علی زمین نہیں اے 60,000 دینار کیوں بھرے آئی فرمایا دور دراز دے وپاری زمین دیاں بولیاں کھڑے لیندے آئیں ای زمین لگنا ہائی میری نوح دینا میں 60,000 دینار اس وجہ کو لوا کھے میرا دل آدائی میری دی زمین دیاں بولیاں نہ لگن اکی گل دا جواب دے جرا زمین دیاں بولیاں نہیں سندا ایدہ شرابی نال بولنا جدہ رسیاں طرف کے آدھی آئی آمات ویدی میں حجری تھے تیرے نال نبو الہی